فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شہر سے گزر رہے ہیں. کون؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. دیکھا ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ ہے، لوگ اکٹھا ہیں اور رش لگا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاس گئے اور کہنے لگے لوگوں یہ بھیڑ کیسی ہے، یہ رش کیسا ہے، یہاں کیا بات ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر گئے، جا کر دیکھا ایک دست و پا سے اپاہج آدمی بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آنکھوں سے بھی نابینا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی دکھ بھری زندگی گزار رہا ہوگا. جس کے ہاتھ بھی نہ ہو، چلنے کے لیے پیر بھی نہ ہو اور دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی نہ ہو. اللہ اکبر، وہ کیسی زندگی گزار رہا ہوگا. لیکن زبان پر اس کی کیا ہے یہ سن لینا، دل کی تختی پر لکھ لو. زبان پر کیا ہے اس کی؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. آنکھیں پاس میں نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. آج ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ دولت ہمارے پاس ہے، شہرت ہمارے پاس ہے، عزت ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، گھر عالیشان ہمارے پاس ہے، زمین و جائیداد ہمارے پاس ہے، بینک بیلنس ہمارے پاس ہے، پلاٹ ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی ہماری زبان پر اللہ کا شکر نہیں آتا. اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہم شکر کے نہیں ادا کرتے. اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اللہ کا شکر ادا کریں اولاد کے ہونے پر. بعض تو ایسے ہیں ظالم کہ وہ آتش بازی کیا کرتے ہیں، ڈی جے بجایا کرتے ہیں، ناچنے والیوں کو بلایا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو. اللہ نے اگر تم سے تمہارا بیٹا چھین لیا، یا تم سے تمہاری عزت چھین لی، یا تم سے تمہاری شہرت چھین لی، تو بتاؤ کسے منہ دکھاؤ گے؟ دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت حضرات مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک، ساری کائنات میں اس کی حکومت ہے. کائنات کو بنانے والا وہ ہے، زمین اسی نے بنائی ہے، آسمان اسی نے بنایا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، یہ سانسیں اللہ چلا رہا ہے. اگر یہ سانسیں اس نے تھم دی تو کہاں جاؤ گے؟ اگر سانسیں رک گئی تو کہاں جاؤ گے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں. اگر رب کی بارگاہ میں شکرانے کے طور سے اپنی پیشانی کو خم کر دو گے، اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں میں نے اسے بیٹا دیا تھا، میں نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، اس نے بڑی التجائیں اور دعائیں کی تھی. اب دیکھو بیٹے کی پیدائش پر نہ تو اس نے ڈی جے منگوایا ہے، بیٹے کی پیدائش پر نہ تو اس نے گھر میں پٹاخے پھٹوائے ہیں، نہ ہی اس نے آتش بازی کی ہے، نہ ہی اللہ اکبر غلط کام کیے ہیں. اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا ذکر میرے رسول کا ذکر کرا رہے ہیں، میرا ذکر ہو رہا ہے، میرے رسول کا چرچا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بچے کو بھی بخش دیا ہے جس کی پیدائش ہوئی ہے، اور میں نے اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیا ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، ایسے بچے جن کے کانوں میں اذان وقت پر دی گئی ہو، جنہیں مصطفیٰ جان رحمت کی پڑھ پڑھ کر نعتیں سنائی گئی ہوں، الحمدللہ وہ وقت کے غلام مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں، وقت کے امام بن جاتے ہیں. کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے، 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 ارے وقت کا وہ امام ہوتا ہے، وقت کا وہ امام ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اگر اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے یا کوئی اور خوشی دے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو اور زیادہ تم پر بڑھا دوں گا. آزما لینا میری اس بات کو ذہن نشین کر لو. کسی بھی بات پر اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے خزانے تم پر کھول دے گا.
مال کے ملنے پر شکر ادا کرو گے اللہ مال میں اضافہ فرمائے گا، اولاد کے ملنے پر شکر ادا کرو گے اللہ اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ حضرات تو کیونکہ قرآن ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا تم میرا شکر ادا کرو میں اپنی نعمتوں کو اور زیادہ تمہیں عطا فرماؤں گا، اور زیادہ نعمتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ قرآن ہے، قرآن، اور قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں جو ہے وہ حق ہے، ہر لفظ پر ہمارا ایمان ہے، زیر و زبر پر ہمارا ایمان ہے، جو قرآن نے کہہ دیا وہ حق ہے، اور حضرات محترم وہ ہو کر رہتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مجمع کے اندر گئے، دیکھا کہ ایک دست و پا سے اپاہج شخص لیٹا ہوا ہے، جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہیں، چلنے کے لیے پیر بھی نہیں ہیں، لیکن زبان پر کیا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگ حیران ہیں، یار اس کے پاس کچھ نہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا، دنیا کو نہیں دیکھ سکتا، چل نہیں سکتا، کچھ پکڑ نہیں سکتا، اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، لیکن یہ شکر کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاس گئی اور کہنے لگے اے شخص، تعجب کی بات ہے کہ تیرے پاس پیر نہیں، ہاتھ نہیں، تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ بتا تو شکر کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ لوگوں کے پاس تو بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو کس بات کا کر رہا؟ بیوی بچے تیرے پاس نہیں، گھر تیرے پاس نہیں، مکان تیرے پاس نہیں، پلاٹ تیرے پاس نہیں، بینک بیلنس تیرے پاس نہیں، ارے یہ بات ہے تو چھوڑ، آنکھیں تیرے پاس نہیں ہے، پیر تیرے پاس نہیں ہے، ہاتھ تیرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ بتا شکر کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے آج عیسیٰ سے بھی بات ہو گئی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے وقت کا نبی بھی میرے پاس آ گیا ہے، پروردگار تیرا احسان ہے کہ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ نبی میرے پاس آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ حقیقت ہے میرا گھر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے میرے بچے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے میری بیوی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے میرے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہے، میرے پیر نہیں ہے، اللہ اکبر، میرے ہاتھ نہیں ہے، لیکن جس بات کا میں شکر ادا کر رہا ہوں آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اے عیسیٰ مجھے میرا ایمان جو ہے نصیب فرما دیا ہے، میرے پاس کچھ نہ صحیح لیکن ایمان موجود ہے، مجھے ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس بات پر شکر ادا کر رہا ہوں۔ مولا تو نے کچھ نہ دیا کوئی بات نہیں، کم سے کم ایمان تو نے دیا ہے۔ تو وہ اسی بات پر شکر ادا کر رہا تھا کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ آج ہم بریانی کھا کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حضرات برادران ملت اسلامیہ، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوا چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا مفلس ہوں، میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، جب اللہ سے ملاقات کے لیے جانا، بات چیت کرنے کے لیے کوہ طور پر جانا، تو اے موسیٰ علیہ السلام میرے بارے میں پوچھ کے آنا کہ اللہ نے مجھے غریب کیوں بنایا ہے، غریب کیوں بنایا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ کیا دور تھا کہ لوگ موسیٰ سے کہتے تھے وہ اللہ سے جا کر بات کرتے تھے؟ سبحان اللہ۔
موسیٰ علیہ السلام کا گزر آگے ہوا، پھر ایک امیر شخص سے ملاقات ہوئی، بہت بڑا امیر، بہت بڑا مالدار تاجر ملا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں بات چیت کرنے کے لیے جانا تو اللہ سے یہ کہنا کہ اب مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، بڑا مال دیا ہے اللہ نے، بڑی دولت سے مجھے نوازا ہے، اب مجھے نہ دے کسی اور کو نواز دے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب معاملہ ہے، کہیں غریب ملتا ہے تو کہیں امیر ملتا ہے، کسی کو ضرورت ہے کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئی، غریب شخص کے بارے میں بتایا، مولا ایک فلاں بستی کے اندر غریب رہتا ہے، اسے تو نے مالداری کیوں نہیں دی، دولت کیوں نہیں عطا فرمائی، وجہ کیا ہے وہ پوچھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ غریب ہے، جاؤ اسے جا کر بتا دینا وہ ہمارا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے کہہ دو وہ ہمارا شکر ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے غنی کر دے گا، مالدار بنا دے گا۔ یہ بھی تو غریبوں کا معاملہ ہے، اگر غریب ہیں تو وہ ناشکری کرتے چلے جاتے، ارے بھائی ہمیں تو ٹائم ہی نہیں لگتا نماز پڑھنے کا، ہم بچوں کو پالیں یا نماز پڑھیں، ہم بچوں کو پالیں یا نماز پڑھیں، ہم کیا کیا کریں، کھیتی باڑی پالیں یا نماز پڑھیں، مولانا تو پیچھے پڑے رہتے ہیں، پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز، ہے نا۔ تو غریب کے بارے میں کیا کہا اللہ نے، وہ ہمارا شکر ادا نہیں کرتا، اسی لیے تو وہ غریب ہے، اس سے جا کر کہہ دو اگر مالدار ہونا چاہتا ہے، امیر ہونا چاہتا ہے تو ہمارا شکر ادا کرے، ہم اسے مالدار بنا دیں گے۔ آج بھی اگر کوئی غریب اس بات پر عمل کرے، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں انشاءاللہ مالدار ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے غریب کے بارے میں بتا دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار عالم، ایک امیر شخص ملا تھا، ایک مالدار شخص ملا تھا، اس کو تو نے بڑی دولت سے نوازا ہے، بڑے مال سے نوازا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اسے ضرورت نہیں ہے کسی اور کو دے دے، اب اس کو نہ دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میرے اس امیر بندے سے جا کر کہہ دینا کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، ہم اسے دینا بند کر دیں گے، اور جب تک وہ میرا شکر ادا کرتا رہے گا میں اسے اپنے بندے کو دیتا ہی رہوں گا، دیتا ہی رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، غریب شخص سے ملاقات ہوئی، کہا تیرے بارے میں پوچھا ہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ مالدار بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب امیر شخص سے ملاقات ہوئی، امیر سے کہا بھائی تو اللہ کا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو اللہ کا شکر بہت زیادہ کرتا ہے، تیرے بارے میں بھی پوچھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تو اس کا شکر ادا کرنا بند کر دے، اللہ تجھے دینا بند کر دے گا۔ تو وہ امیر کہنے لگا میں اس رب کا شکر ادا کرنا کیسے بند کر سکتا ہوں جبکہ اس نے مجھے دولت بھی دی ہے، اس نے مجھے شہرت بھی دی ہے، اس نے مجھے عزت بھی دی ہے، اس نے مجھے سانسیں بھی دی ہیں، جب تک میری جان میں جان ہے اور جب تک میری سانسوں میں سانس ہے، جب تک دنیا میں زندہ رہوں گا اپنے اس رب کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔